پاکستان میں آزادی جغرافیائی ہوئی، لیکن باقی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ پاکستان میں کمی تھی۔ علامہ اقبال نے اس کمی کی طرف اشارہ کر دیا تھا، لیکن اس کمی کو ہماری سیکولر لیڈرشپ نے نہیں سمجھا اور نہ وہ اس کمی کو پورا کر سکتے تھے۔ علامہ اقبال نے ایک کمی محسوس کی اس آزادی کی تحریک میں اور نہضت میں۔ وہ کیا کمی تھی؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کہ یہ قافلہ جو حجاز کا ہے، مسلمانوں کا ہے، دین کا ہے، امت کا قافلہ آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی آزادی کی کشتی بننے نہیں لگے گی، ساحل پہ نہیں پہنچے گی، چونکہ ناخدا نہیں ہے اس کشتی کا، اس کاروان کا سالار نہیں ہے، سالار آزادی نہیں ہے۔ آزادی ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، آزادی ہر زبان کے ساتھ نہیں جچتا، لفظ آزادی ہر منہ سے آزادی کا لفظ نہیں مناسب لگتا۔ آزادی آزاد انسان کی زبان کے ساتھ اچھی لگتی ہے آزادی کا لفظ۔ آزاد انسان کون ہے؟ جس کو آزادی کا پیمانہ پتہ ہو، جس کو آزادی کا معیار پتہ ہو، جس کو آزادی کا معنی پتہ ہو۔ آزادی کا منبع کہاں ہے؟ مثلا اسلام میں مسلمان آزادی کہاں سے سیکھے؟ کون سا منبع ہے؟ کربلا سے بڑھ کر، عاشورہ سے بڑھ کر آزادی مسلمان کے لیے کسی اور مدرسے کے اندر نہیں ہے موجود۔ حقیقت آزادی فقط امام حسین علیہ السلام سے مل سکتی ہے۔ اس کا اعتراف علماء اسلام نے بھی کیا ہے، جو منصف مزاج اور محقق ہیں، متعصب اور بنو امیہ کے دین کے پیروکار، ظاہر ہے ان کے لیے نہیں یہ اقرار ہو سکتا، ناممکن ہے وہ اقرار کریں، لیکن جو معتدل ہیں، جو منصف مزاج ہیں، انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ آزادی کا درس فقط امام حسین علیہ السلام سے لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں جب امام حسین علیہ السلام کو آزادی کا امام اور آزادی کا رہنما مانا جائے، جس طرح امام خمینی نے امام حسین کو آزادی کا پیشوا مانا اور جس طرح ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کی سرمشق کو لے کر مشق کیا، آزادی کی مشق کی اور اللہ نے آزادی عطا کر دی، اس طرح سے جب تک کوئی امام حسین علیہ السلام کو آزادی کا امام نہیں مانتا، کوئی قوم بھی اور کوئی ملک، آزادی دور دور تک اسے نصیب نہیں ہوگی۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے آزادی کی بنیادیں سمجھائی ہیں۔ آزادی کی بنیاد یہ ہے کہ انسان ذلت قبول نہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذلت کو غلامی کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے کہ جب ایک قوم پست ہو جائے، اخلاقی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، وراثتی طور پر گھٹیا ہو جائے، یعنی کیسے ایک قوم، ایک نسل گھٹیا ہوتی ہے؟ جب گھٹیا لوگوں کی وارث بنے، جب بنو امیہ کی میراث سنبھال لے تو خود ہی پست ہو جائیں گے، چونکہ بنو امیہ کی میراث گھٹیا ہے۔ جب یہ مغلوں کے وارث بننا شروع ہو جائیں، جب یہ ترکوں کے وارث بننا شروع ہو جائیں، جب یہ عباسیوں کے وارث بنا، وراثت اگر وہاں سے لیں گے تو سوائے ذلت کے انہیں کوئی اور چیز نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ذلت ہے، ذلت پذیری ہے اور ذلت کے ساتھ سمجھوتا ہے جو غلاموں کو ابدی کر دیتا ہے اور ابدی غلامی کا طوق ان کے گردنوں میں ڈال دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ذلت کے راہ پر لا کر کھڑا کیا ہے، اگر ذلت قبول کروں تو زندہ بھی رہوں گا، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، آرام بھی ملے گا، سکھ بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، میں بھی اور میرا خاندان بھی اور میرے ماننے والے بالکل آرام سے رہیں گے۔ صرف ایک قدم اٹھانا ہے ذلت کا، ایک ذلت کا قدم زندگی کی سہولتیں ساری فراہم کر دے گا، لیکن یہی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہی بہت بڑا جرم ہے، مومن ذلت کا قدم اٹھا لے۔ پاکستان میں آزادی حقیقی کب ہوگی؟ جب تمام پاکستانی قوم ذلت کا طوق اپنی گردن سے نکال کے پھینک دے۔
ذلت کی جو میراث اپنے سابقہ لوگوں سے لی ہے، اپنے آباء و اجداد سے لی ہے، اور ذلت کے جو درس آج دینے والے ہیں، ذلت جو ممبروں سے ان کو پیش کی جاتی ہے، اور سیاستدان جو ذلت کا ان کو تلقین کرتے ہیں، اور حکمران جو ذلت کا طوق گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ مذہب جو ذلت کے تلقین کرتا ہے اور درس دیتا ہے، جب تک یہ نہیں چھوڑتے امام حسین کی راہ پر نہیں آ سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کی راہ پر آنا، یہ جو خداوند تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا راستہ عزاداری کی شکل میں ائمہ اطہار نے مقرر کیا ہے، یہ جس شکل میں آپ عزاداری کرتے ہو یہ نہیں ہے عزائے حسین۔ عزائے حسین میں سب سے پہلا قدم ذلت کا طوق گردن سے اتارنا ہے۔ عزادار امام حسین، شیعہ امام حسین، پیروکار امام حسین، جس نے ذلت کو جھٹک دیا ہے، ہر طرح کی ذلت کو، ہر طرح کی ذلت کو جھٹک دیا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی راہ آزادی اپنا سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایسے ممالک، عراق جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، کربلا کے اندر، عراق کے اندر ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے لے کر آج تک عراقیوں نے آزادی کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور آج جب اللہ نے ان کو موقع دیا تو کہ ذلت اپنی گردن سے اتار پھینکو، نہیں پھینکا۔ ذلت کا تو گردن میں قبول کر لیا، فقط اس بات پر خوش ہو گئے کہ حجاج ابن یوسف بدل گیا ہے، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آ گیا ہے، یعنی صدام چلا گیا ہے، اس کی جگہ پر دوسرے آ گئے ہیں۔ ذلت تو ختم نہیں ہوئی، ذلت کا توق تو ابھی بھی گردن میں موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی سرزمین ہے عراق، کربلا امام حسین کی سرزمین ہے، اور کربلا عراق میں ہے۔ جب عراقی ابھی تک توق ذلت گردن سے نہیں اتار سکا، آزادی کیسے نصیب ہوگی؟ لیکن امام راحل امام خمینی نے خود بھی ذلت کا توق گردن سے نکالا، اپنی قوم سے بھی نکلوایا، ذلت کی زنجیر توڑ پھینکی اور اپنی قوم سے بھی توڑوائی۔ یہ حسینیت کا راستہ ہے عزیزان۔ پاکستان کا یوم آزادی، جو ہم ایک لحاظ سے کہیں کہ یہ ایک تقارن مبارک ہے کہ اس سال کا یوم آزادی محرم میں آیا ہے، یوم آزادی محرم میں آیا ہے۔ محرم میں آنے کا مطلب یہ ہے اس سال کہ اس سال یوم آزادی جب محرم میں گزر رہا ہے تو اس کا محرم سے تعلق ہے، اس کا امام حسین سے تعلق ہے۔ یوم آزادی پوری پاکستان کی قوم آزادی کی راہ پر امام آزادی کی بیعت کرے اور امام آزادی سے آزادی کی ابجد سیکھے، اور 14 اگست کو تمام ملت پاکستان سڑکوں پہ نکل کر امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکالے، آزادی کا جلوس آزادی ہو، لیکن پرچم امام حسین کے ساتھ، لبیک یا حسین کے ساتھ، ندائے حسین ابن علی پہ لبیک کہتے ہوئے آزادی کا جلوس پوری قوم نکالے، آزادی کا پرچم بلند کرے۔ اور آزادی جو حسین سکھاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ باؤنڈری لائن بنا دو، ادھر تم چلے جاؤ، ادھر یہ رہے، یہ ادھر ذلیل رہیں، تم ادھر ذلیل رہو، اور پھر اس دن کو آزادی کا نام دو۔ یہ حسین ابن علی کی منطق میں آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ آزادی یعنی توق ذلت گردن سے اتار پھینکنا۔ کل 14 اگست ہے اور محرم میں ہے، ایام عزائے حسین ابن علی میں ہے، اور 5 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہے۔ کیوں کربلا میں ہے؟ ذلت کا توق گردن سے اتارنے کی وجہ سے کربلا میں ہے۔ یہ کربلا پاکستان میں بننی چاہیے، ہوگی۔ جس دن امریکہ کی غلامی کا توق گردن سے نکالو گے، جس دن بن سلمان کی غلامی کا توق گردن سے نکالو گے، جس دن برطانیہ کی غلامی کا توق گردن سے نکالو گے، جس دن انگریزی کی غلامی کا توق گردن سے نکالو گے، جس دن یہ ذلت کی زنجیر توڑو گے، اس دن حسین کا راستہ شروع ہو جائے گا۔ اگر ذلت گلے میں ڈال کر اور حسین حسین کرو اور حسین کی پرچم اٹھاؤ، یہ کوفی ذہنیت ہے، یہ کوفی آزادی ہوگی۔
کہ غلام ہوتے ہوئے پھر نام حسین ابن علی کا لو. میں یہاں ضروری سمجھوں گا وہ حوالہ دینا اس پاکستانی مصنف کا، خدا اس کو مغفرت کرے، رحمت کرے، دنیا سے گزر گئے ہیں، معروف مصنف لوح ایام کے مسعود مختار مرحوم، جنہوں نے انقلاب اسلامی کا آنکھوں دیکھا حال لکھا. بیوروکریٹ تھے یہ، وہی مختار مسعود ہیں جن کی نظارت میں مینار پاکستان بنا ہے، اور مینار پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے بھی ان کی ایک کتاب ہے آواز دوست کے نام سے، اور اس میں انہوں نے وہ رویداد لکھی ہوئی ہے. بہت ہی زیرک، سمجھدار اور ذہین مصنف ہے. اہل سنت ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ظاہر سیکولر ہیں، اس طرح مذہبی شخصیت نہیں ہے. ایران، یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا RCD کے نام سے، تجارتی معاہدہ، سیاسی معاہدہ اور بہت سارے معاہدوں میں اس میں شامل تھے. شدید دوستی تھی ان تین ملکوں کی، اور بڑی آئیڈیل دوستی تھی پوری دنیا کے اندر کہ یہ تین ملک جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ ایک طاقت سمجھے جاتے تھے، ایک ملک سمجھا جاتا تھا. ان کا دارالخلافہ یعنی RCD معاہدے کا جو مرکزی دفتر تھا، ہیڈ کوارٹر تہران میں تھا. ترکی کے سفیر اور پاکستانی سفیر، سفارت خانے کے سفیر علیحدہ ہوتے تھے، RCD معاہدے کے سفیر علیحدہ ہوتے تھے. مختار مسعود صاحب 1979 سے پہلے، ظاہراً 1978 میں ظاہراً یا 1979 کے اوائل میں ہی یہ ان کی ڈیوٹی لگی، تقرری ہوئی تہران میں RCD دفتر میں پاکستان کے نمائندے کے طور پر. یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں لوح ایام میں کہ ایران جانے سے پہلے میں نے ایران سے پلٹے ہوئے افراد جو سفارتکار تھے اور دوسرے لوگ جو ایران میں تجربہ رکھتے تھے ان سے معلومات لیں کہ میں جس ملک میں جا رہا ہوں، جس قوم میں جا رہا ہوں، جس سرزمین پہ جا رہا ہوں وہ میرے لیے اجنبی ہے، تو مجھے اس کے بارے میں معلومات دیں. تو انہوں نے کہا ہر ایک نے اپنی اپنی معلومات دی، کسی نے وہاں کے کھانے سمجھائے، کسی نے شہر، کسی نے لوگ، ہر طرح کی چیز ہر ایک نے بتائی. ایک ریٹائرڈ فوجی تھے، کرنل، وہ وہاں پر سفارت خانے میں اپنے تقرری کے ایام گزار کے واپس آئے تھے. ان سے جب میں ملا تو انہوں نے کہا بڑی خوبصورت بات مجھے ایران کے بارے میں کی. کہا کہ آپ جس قوم میں جا رہے ہو یہ قوم ایک تضاد کا شکار ہے، اور وہ تضاد یہ ہے کہ پوری قوم شیعہ ہے اور ان کی زبانوں پر حسین ابن علی کا نام ہے. یہ اٹھتے ہوئے بھی یا حسین کہتے ہیں، یہ بیٹھتے ہوئے بھی یا حسین کہتے ہیں، یہ سفر میں ہو تو یا حسین، یہ حضر میں ہو تو یا حسین، پانی پیئے تو یا حسین، ہر کام حسین کے نام پر کرتے ہیں. اور حسین ابن علی کی محبت ان کے دلوں میں شدید اور ان کی زبانوں پر مسلسل ورد حسین ابن علی ہے. یہ ایک حالت ہے اس قوم کی. اور دوسری اس کی حالت یہ ہے کہ یہ قوم حسین ابن علی کا نام زبان پہ رکھتی ہے لیکن 2500 سال سے یزیدیت کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے. یزیدیت یعنی آمریت، شہنشاہیت، ملوکیت، 2500 سال سے شہنشاہیت اور ملوکیت کے تحت زندگی گزارتے ہیں. عاشق حسین کے ہیں اور غلام یزیدیت کے ہیں. یہ تضاد آپ اس قوم کے اندر دیکھیں گے. مختار مسعود فرماتے ہیں میں نے یہ نوٹ کر لیا، اور جب میں ایران میں گیا پہلا دن دیکھا تو مجھے یہ بات رہ کے یاد آتی. میں جہاں بھی جاتا مجھے یہ تضاد نظر آتا. حسین حسین بھی کرتے تھے اور شاہ کی حکومت کے تحت بھی زندگی گزار رہے تھے. شاہ جو نوکر تھا خود بجائے خود امریکہ کا اور برطانیہ کا، یہ اس کی حکومت میں زندگی گزار رہے تھے. تو مختار مسعود کہتے ہیں پھر اسی تضاد میں نے دیکھا کہ ایک امام، ایک رہبر ان کے اندر پیدا ہوا، آگاہ رہبر، بیدار رہبر، آزاد رہبر اور آزادی پسند رہبر پیدا ہوا. اور اس نے اس قوم کو آ کر اس تضاد سے نکالنے کے لیے ان کے سامنے یہ دو راہ رکھا کہ تم غلط راہ پر جا رہے ہو، تمہاری لبوں پر حسین کا نام ہے اور تمہارے سروں پر یزیدیت کا سایہ ہے، ان میں سے ایک کا چناؤ کرو، ایک چنو.
یا حسین کا نام چھوڑ دو اور یزید کا سایہ قبول کر لو، یا پھر یزید کا سایہ ختم کرو اور حسین کا نام قبول کر لو۔ مختار مسعود کہتے ہیں پھر میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس امت نے اپنی رہبر کی بات سمجھ لی، آزادی کا گر پا لیا، آزادی کی رمز سمجھ لی، اور انہوں نے عمل سے ثابت کیا کہ ہم یزیدیت کو قبول نہیں کرتے، ہم حسین ابن علی کا دین قبول کریں گے۔ اور اس طرح یہ آزادی کا سفر شروع ہوا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں اس استقبال میں بھی شامل تھا جس میں امام پیرس سے آئے، اور یہ جمع غفیر، یہ سمندر انسانوں کا اپنے رہبر کے استقبال کے لیے اکٹھا ہوا۔ وہ سارے آنکھوں دیکھے حالات انہوں نے لکھے۔ وہ انقلابی شخصیت نہیں تھے مختار مسعود، بیوروکریٹ تھے، ایک سیکولر ذہن کے ادیب تھے، بہت خوبصورت ادب اور قلم ہے ان کا۔ یہ انہوں نے رویداد لکھی ہے عزیزان، پاکستان کے لیے، اردو میں کتاب ہے، پاکستانیوں کے لیے لکھی ہے۔ جس طرح پہلے علامہ اقبال نے پاکستانیوں کو بتایا تھا کہ تمہارے لیے راستہ آزادی کا، تمہارے کاروان میں قافلہ حجاز میں حسین کی ضرورت ہے، حسین کے بغیر آزادی نامکمل ہے، حسین ابن علی کے بغیر مملکت نامکمل ہے، حسین ابن علی کے بغیر یہ سیاست نامکمل ہے، یہ دیانت نامکمل ہے، انسانیت نامکمل ہے۔ اور اس مصنف نے بھی پاکستانی قوم کے لیے کتاب لکھ کر یہ بتایا کہ اگر تمہارے سروں پر سایہ یزید کا ہو، تمہارے اندر محبت انگریز اور انگریزی کی ہو، اور تم 14 اگست کو جشن آزادی مناؤ، تو یہ آزادی نہیں ہے، چونکہ تم نے ذلت کا راستہ چھوڑا نہیں ہے۔ یہ کام پاکستانیوں کو اس سال کے یوم آزادی پر کرنا ہے کہ چونکہ یہ یوم آزادی اللہ نے محرم میں ہمیں فراہم کیا ہے، نصیب کیا ہے، اور محرم میں آیا ہوا یوم آزادی یعنی حسین ابن علی کے ساتھ آزادی کو جوڑا ہے اللہ نے۔ اور اب اس امت کا کام باقی ہے کہ یہ آزادی کا سبق حسین ابن علی سے سیکھے، پڑھے، اور حسین ابن علی پہلا سبق یہ پڑھاتے ہیں کہ جب تمہیں عزت اور ذلت کے دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور ذلت میں تمہاری زندگی ہو، حیات ہو، سہولتیں ہو، آرام ہو، چین ہو، لیکن عزت میں موت ہو، تو تم ذلت کو قبول نہ کرنا، عزت کے خاطر سر کٹا دینا، یہ تمہاری برتر حیات ہے۔ اور اسی طرح ہوا۔ حسین ابن علی نے، امام حسین کے زمانے میں کوفی زندہ رہے، شامی زندہ رہے، حجازی زندہ رہے، بصری زندہ رہے، مصری زندہ رہے، ساری دنیا زندہ رہی، حسین شہید ہو گئے۔ حسین عزت کی خاطر شہید ہوئے، 1400 سال سے آج حسین زندہ ہے، کوفی مر گئے، وہ زندہ رہ کے بھی مر گئے اور حسین مر کے بھی زندہ ہو گئے۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو عزت کا اپنے تاج سر پہ رکھ لیتا ہے اور عزت کی خاطر سر کٹا دیتا ہے، قید و بند کی صعوبتیں قبول کرتا ہے، اس کو خدا زندہ کر دیتا ہے، اس کی اولاد اور اس کی نسل کو خدا زندہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو ذلت کا طوق گردن میں ڈال کر ملازمت کی ذلت، نوکری کی ذلت، دنیا کی ذلت، پیسے کی ذلت، عہدے کی ذلت، ڈگری کی ذلت، شہرت کی ذلت، یہ ذلت کے طوق جو گردن میں ڈال لے اور آزادی کے دن حسین حسین بھی کرے اور آزادی بھی کرے، ذلت کا طوق گردن میں ڈال کر، نہ تجھے حق بنتا ہے حسین کا نام لینے کا، نہ تجھے حق بنتا ہے آزادی کا نام لینے کا۔ جو بھی ذلت کا طوق گردن میں ڈالے ہوئے ہے، نہ حسین سے تعلق ہے نہ آزادی سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ عزیزان، اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، حسین ابن علی کا شیعہ بنایا ہے، عزادار بنایا ہے، تو حسین ابن علی سے آزادی لو اور اس ملک کو، اس مملکت کو آزادی کا تحفہ کربلا سے، عاشورہ سے دو، رسمیں ادا کر کے فقط